السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا حمد کے بارے میں، درخشاں اردو حصہ دوم حمد کے بارے میں۔ تو چلیے درخشاں اردو حصہ دوم باب نمبر 2 یعنی سبق نمبر 2 بھابی جان کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو بھابی جان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ صنف اس کے کیا ہے؟ مختصر افسانہ۔ آپ جانتے ہیں کہ افسانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مختصر افسانہ جو ہوتا ہے وہ کہانی کو کہتے ہیں۔ مختصر کے معنی چھوٹا اور افسانے کے معنی کہانی۔ تو مکمل نوٹس، سوالات، گرامر بھی ہے اس میں۔ نور عالم آفیشیل چینل پر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اگر آپ کو PDF چاہیے، اس طرح کے نوٹس چاہیے تو آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے۔ اب اس میں دیکھیے لغت، مشکل الفاظ کے معنی۔ اب یہاں پہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی کے ساتھ۔ مشکل الفاظ جیسے بے جا تو بے موقع، غلط، تلاشت، تلاش، سرایا، اثر کرنا، نجات، چھٹکارا، مسلسل، لگاتار، غلط فہمی یا غلط فہم، غلط سمجھنا، جو انسان کے اندر ہو جاتا ہے کہ کبھی مس انڈرسٹینڈنگس ہو جاتی ہیں تو اس کے وجہ سے اسی کو غلط فہمی کہتے ہیں یا غلط سمجھنا کہتے ہیں۔ جو غلط سمجھ لیتے ہیں تو وہ غلط فہمی ہو جاتی ہیں۔ موم، نرم مادہ، اختیار، اعتراض، تفریط، کسی کام میں کمی، صاحبین کا نشان، بزرگوں کی نشانی۔ چلیے یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں مختصر سوالات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے پورا ڈیپلی میں جائیں گے، اور میں آپ کو آبجیکٹو بتا رہا ہوں اس طرح سے کہ آسانی کے ساتھ آپ سارے سوال کو سمجھ پائیں۔ سوال نمبر 1، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ سہیل عظیم آبادی بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن شاہ پور ضلع، اس میں کتابوں میں ہے پٹنہ لیکن نالندہ ہے۔ خیر، سوال نمبر 2، سہیل عظیم آبادی کی تعلیم کہاں ہوئی؟ جواب، ان کی ابتدائی تعلیم بھودولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ وہ منشی پریم چند سے متاثر تھے، بہت متاثر تھے، اور انہی سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ افسانہ لکھا ہے۔ تو اب ان کے افسانے کے بارے میں بھی آگے بات کریں گے۔ جیسے سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا مجموعہ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ جواب، غریب انسان، مزدور اور متوسط طبقے کی زندگی ان کے افسانوں کا موضوع ہے۔ تو جیسا کہ میں نے متاثر یا منشی پریم چند سے متاثر تھے کیونکہ وہ غریب طبقے یعنی کمزور طبقے پہ افسانے لکھتے تھے، اور انہی سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی اپنا موضوع کا انتخاب کر لیا، غریب کسان، مزدور اور کمزور لوگوں کی زندگی کے اپنا موضوع بنایا، اور اسی کو میں افسانہ اپنا لکھتے تھے۔ تو چلیے سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کی ادبی خدمات کیا ہیں؟ تو جواب یہاں پہ موجود ہے۔ انہوں نے روزنامہ ساتھی 1957 اور ہفتہ وار حال 1970 جاری کیا۔ آل انڈیا ریڈیو میں اردو پروڈیوسر رہے۔ اب دیکھیے آگے چلتے ہیں۔ اب امتحانی سوالات جو 2015 کے مطابق ہیں اور جو بہار بورڈ کے مطابق ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ تو سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، سہیل عظیم آبادی بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن شاہپور ضلع پٹنہ ہے۔ ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی نے کہاں تعلیم پائی؟ جواب، انہوں نے ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے سے پائی۔ وہ منشی پریم چند کے فنکاری سے متاثر تھے۔ سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا خاص موضوع کیا ہے؟ جواب، ان کے افسانوں کا خاص موضوع زمینداروں کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزوروں طبقوں کے حقوق ہے۔ اب سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کے ادبی خدمات کا ذکر کریں۔ اب یہاں پہ ہم کو ذکر کرنا ہے، وہاں پہ کہیں گے نوٹ لکھنے کے لیے، تو آپ کو یہاں پر یہ لکھنا ہے۔ جواب، انہوں نے افسانے، ناول، ڈرامے اور بچوں کی کہانیاں لکھیں۔ روزنامہ ساتھی اور ہفتہ وار حال جاری کیا۔ بہار اردو اکیڈمی کے سیکریٹری رہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ طویل سوالات یعنی لمبے سوالات۔ رقیہ بھابی کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ اب اگر آپ کو سوال آ گیا کہ رقیہ بھابی کے کردار پر روشنی ڈالیے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس نالج ہوگا تب تو یہاں پر دیکھیے سیدھا سا ہے، تھوڑا سا اگر آپ کو کلیئر نہیں دکھ رہا تو میں تھوڑا سا اس کو بڑا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خلاصہ اور صاف دکھے۔
تو ہاں جواب، رقیہ بھابھی اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ یہ جو کہانی ہے سہیل عظیم آبادی کا بھابھی جان کا، اس کا مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہے۔ وہ صبح جلدی اٹھتی ہیں، بچوں کو نہلاتی کھلاتی اور اسکول بھیجتی، پھر کالج میں پڑھاتی بھی ہیں اور غریب طلبہ کی مدد بھی کرتی ہیں۔ وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ سہیل عظیم آبادی نے ان کے ذریعے ایک مثالی عورت کی تصویر پیش کی ہے۔ جی، ان سب سے عورتوں کو پریرنا بھی ملتا ہے اور سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو آج سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا؟ سبق کا خلاصہ یہ ہے۔ جواب، بھابھی جان میں رقیہ بھابھی کی روزمرہ کی زندگی کی تصویر ہے۔ بھابھی جان میں رقیہ بھابھی کی روزمرہ کی زندگی کی تصویر ہے۔ وہ گھر، کالج اور سماج تینوں جگہ کام کرتی ہے۔ کالج میں استانی ہے اور غریب طلبہ کی مدد کرتی ہیں۔ سبق، ایک عورت جب سب کے لیے جیتی ہیں تو معاشرے کی طاقت بن جاتی ہیں۔ یہ عورتوں کے لیے ایک سیکھ ہے۔ جی، سوال نمبر 3، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی خصوصیات بیان کریں۔ جواب، ان کے افسانوں میں دیہاتی زندگی، غریب طبقہ، آسان زبان، مضبوط کردار نگاری اور سماجی مسائل موجود ہیں۔ وہ منشی پریم چند کی طرح سماجی مسائل کو موضوع بناتے تھے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ منشی پریم چند سے کتنا وہ پربھاوی تھے، یعنی ان سے بہت متاثر تھے۔ پربھاوی کا مطلب وہی ہے متاثر یعنی جس کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ زیادہ وہ ہے۔ تو اب سوال نمبر 4، سہیل عظیم آبادی کی زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں۔ تو دیکھیے، اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ 1911 میں پیدا ہوئے۔ آل انڈیا ریڈیو میں پروڈیوسر رہے۔ روزنامہ، ساتھیہ اور ہفتہ وار حال جاری کیا کرتے تھے۔ بہار اردو اکیڈمی کے سیکریٹری رہے۔ 1980 کتاب میں آتا ہے، انتقال ہوا۔ سوال نمبر 5، آپ کے پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے؟ جواب، اس افسانے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا بڑا کام ہے۔ رقیہ بھابھی ہمارے لیے ایک مثال ہیں۔ ہمیں بھی اپنے گھر اور سماج دونوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اب یہ رہا اردو کے گرامر جو ہلکا پھلکا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام بتائے اسے اسم کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی شخص یا جگہ یا چیز کا نام بتائے اسے اسم کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، قسم دیکھیے اور مثال دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسم ذات یہاں پہ کیا ہے؟ یا نام بتا رہا ہے، یا کس کا؟ شخص کا نام بتا رہا ہے یا جگہ کا نام بتا رہا ہے۔ یہاں پہ مثال میں دیکھیے، رقیہ بھابھی، رقیہ، سہیل اور پٹنہ۔ اس میں صفت اچھا برا، برا برا۔ اس میں فعل لکھنا پڑھنا۔ اس میں ضمیر میں تم وہ۔ اس میں ضمیر میں تم وہ، یہ اس میں ضمیر ہے۔ اب دیکھیے، ضمیر وہ لفظ ہے، ضمیر وہ لفظ ہے، وہ لفظ جو اسم کی جگہ آئے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ آئے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ اب ضمیر متکلم، میں، ہم۔ اب ضمیر حاضر، تم، آپ۔ ضمیر غائب، وہ، یہ۔ اب آگے چلیے، گرامر، فعل، صفت اور واحد جمع۔ وہ لفظ جو کسی کام کرنا یا ہونا ظاہر کرے اسے فعل کہتے ہیں۔ قسم، فعل ماضی، وہ گیا، وہ آئی۔ فعل حال، وہ جاتا ہے۔ فعل مستقبل، وہ جائے گا۔ فعل لازم، وہ سویا ہوا ہے۔ فعل متعدی، اس نے کتاب پڑھی۔ صفت، وہ لفظ جو اسم کی خوبی بیان کرے اسے صفت کہتے ہیں۔ صفت، اچھا، اچھا لڑکا۔ بری، بری عادت۔ لمبا، لمبا راستہ۔ میٹھا، میٹھا پل۔ تو اس کو صفت ہے، یہ صفت ہے۔ واحد اور جمع، واحد ایک کو کہتے ہیں، اور جمع دو یا دو سے زیادہ ہوں اس کو جمع کہتے ہیں۔ تو چلیے، جیسے دیکھیے، واحد ایک، اس میں دیکھیے آپ کون واحد ہے کون جمع ہے۔ واحد لڑکا، جمع اس کے لڑکے۔ کتاب،
کتابیں یعنی جمع کتابیں، استاد اساتذہ جمع، عورت یہ واحد ہوا، عورتیں عورتیں یہ جمع ہوا، بچہ بچے یہ جمع ہوا۔ گرامر مذکر اور مؤنث اور محاورے، مذکر اور مؤنث دیکھیے، لڑکا اور مؤنث لڑکی، سوری ہاں دیکھیے، استاد استانی یعنی جو مذکر ہے وہ لڑکا اور لڑکی کا میں بتا رہا ہوں، اور جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہاں، استاد استانی، شیر شیرنی، مالک مالکن، بادشاہ ملکہ، بھائی بھائی بھابھی، یعنی ایک مؤنث ایک مذکر اور ایک مؤنث ہے۔ محاورے، محاورہ اور مطلب، آنکھیں کھلنا، ہوش آنا، ہاتھ پھیلانا یعنی مانگنا، کان لگانا، عورت غور سے سننا، کان لگانا غور سے سننا، دل ٹوٹنا مایوس ہونا، پھولے نہ سمانا بہت خوش ہونا، خون پسینہ بہانا بہت محنت کرنا۔ ہم معنی الفاظ، خوشی مسرت شادمانی، غم دکھ رنج، عقل سمجھ دانش، محبت پیار الفت، ذہین ہوشیار چالاک، جو یاد رکھنے والی باتیں۔ باب دو اہم نکات، مصنف کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں، سہیل عظیم آبادی، اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ یہ پیدائش کب ہے؟ 1 جولائی 1911 کو، وفات 29 نومبر 1981 کو، یہ کتابوں میں آتا ہے 1980 کو۔ خیر، صنف مختصر افسانہ، مرکزی کردار رقیہ بھابھی، سبق محبت قربانی اور خدمت، یعنی رقیہ بھابھی کا جو کردار ہے، یہ جو افسانہ ہے، اس میں سبق کیا ملتا ہے ہم لوگوں کو؟ محبت قربانی اور خدمت۔ متاثر کس سے تھے سہیل عظیم آبادی؟ منشی پریم چند سے۔ اور گرامر کے اہم موضوعات دیکھیں، کسی کا نام اسم کی جگہ آئے ضمیر، کام کرنا یا ہونا فعل، خوبی بیان کرے صفت، واحد اور جمع، مذکر اور مؤنث، محاورے، ہم معنی الفاظ۔ تو خیر، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے دیکھا۔ انشاءاللہ آپ ہماری چینل کو فالو کریے، اور آپ کے لیے ہم اسی طرح سے PDF تیار کرتے رہیں گے اور نئے چیز بناتے رہیں گے، اور آپ کو آسانی کے لیے ہم جتنی ہو سکتا ہے اتنی محنت پوری کریں گے۔ بس آپ ہمارے چینل کو فالو کر لیجئے، اور ہمیں اپنا میرے کومنٹس میں اپنا رائے ضرور دیجیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔